السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو جسم کو لرزا دینے والی ایک خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ وہ اندھیری رات تھی، ابر گرم زور و شور سے برس رہا تھا، بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی، بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکینڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلا جائے؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خراش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جڑے ہوئے پتے نے اس کے دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے، کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا معقول بات نہیں۔ سحر نے وضاحت کی۔ اچھا جی، پھر تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی تانیہ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا۔ کیا اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے تمسخرانہ کہا۔ جی نہیں، چلو۔ اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ موسم مزید خراب ہو گیا، ہلکی ہوائیں تیز ہو گئیں، ہوا میں نمی بڑھ گئی، درختوں سے پتے تیزی سے جڑنے لگے۔ ساجد نے FM آن کیا، سب میوزک سے لطف اٹھانے لگے۔ جوں جوں کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا۔ سلو میوزک آن ایئر تھا۔ ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش نے برسنا شروع کر دیا، بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹس کو ماند کر دیا۔ سنسان بیان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکاریں۔ آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہوں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پراسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے سحر میں لے چکی تھیں۔ سٹاپ اٹ یار، بند کرو FM کو، تانیہ نے جلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا، بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے۔ ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کر۔ سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا، وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ تانیہ دیکھ رہی تھی، وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اس خوف میں مبتلا تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔ سرخ شرٹ کے نیچے پہنی بنیان واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔
جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں۔ 3 سیکنڈز میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے۔ تند خو ہوائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھیں۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا۔ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اب کیا ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی؟ سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کی کار بیابان جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے۔ آرجے کی باتیں جاری تھی کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کھٹکھٹانے لگا۔ موسلا دار بارش کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں بھی کپکپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا، مگر ساجد نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک تند خو ہواؤں نے کار کا رخ لیا۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہونے لگی۔ ساجد کے پینٹ بھی بارش سے گیلی ہو گئی۔ یار جلدی اندر آ۔ سحر اور تانیہ کے ساتھ ساتھ اب واجد بھی موسم کے حصار میں آ گیا۔ اس کا وجود بھی خوف کے زیر اثر ہو گیا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ ساجد نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ساجد نے باہر نکلتے ہی اس پر جملے کسنا شروع کر دیے مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے عصا کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا، اس کی کمر میں خم تھا۔ بیٹا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے، جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے کی آواز موسلا دار بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور تانیہ مزید گھبرا گئیں۔ واجد بھی اب باہر آ چکا تھا۔ ہماری کار خراب ہو گئی ہے اور یہاں کوئی میکینک ہے؟ واجد نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی میکینک نہیں ملے گا تمہیں، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ تانیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کی حویلی ہی چلے جائیں، یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا؟ اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ ٹھیک ہے، ساجد نے شانے اچکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی۔ لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر سے سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا دروازہ جاذب نظر تو نہ دیکھا مگر ایک وحشت ضرور رکھتا تھا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دہائی کا ڈائننگ ٹیبل جس نے مٹی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کر دیا۔ کتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ؟ سحر نے کہا۔ اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے، سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا ورنہ
खिसियानी हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेर हवेली को नीली रोशनी से जगमगा दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे। हाथों में कैंडल्स रोशन थी, मगर हवा के झोंके उस रोशनी को भी उचक ले जाने को तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे। सब एक एक कमरे में चले गए। तानिया दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कैंडल की रोशनी ने अंधेर कमरे को नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको सियाह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर जानवरों के खाके बने हुए थे। बिजली की चमक उन खाकों में जान डाल देती। वो सहमते हुए बेड पर जा बैठी। उसका जिस्म भीगा हुआ था। उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। उसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। बरसात ने उस अलमारी को जाम कर दिया। वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक जोरदार झटके से दरवाजा खुला। अलमारी खुलते ही उस पर एक मखोटा गिरा। उसको देखते ही उसकी चीख निकल आई। उसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से उसको ना खोला गया हो। एक चादर अलमारी में थी। उसने उसे उठाया और ओढ़ कर बेड पर जा लेटी। एक कपकपी उस पर तारी थी। बिजली की चमक और तुनखू हवाओं की आवाजें निहायत भयानक लग रही थी। खड़ खड़ की आवाजें उसकी नींद को उचक ले गईं। एक चीख की आवाज आई। वो डर गई, उठ बैठी। कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब गई। कौन है? लरसते लबों से पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। उसने दरवाजा खोला, मगर वहां कोई ना था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। बिजली चमकी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां कोई दरवाजा ना था। वो दरवाजे जिनके जरिए सहर, वाजिद और साजिद अपने अपने कमरों में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद, सहर, वो चिल्लाने लगी। गरज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो एक और झटका लगा। उसके कमरे का भी दरवाजा वहां नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ, मगर फिर आंखों से उजल हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी, मगर वहां कोई ना आया। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में सो नहीं पा रहा था। उसने दीवार की तरफ करवट ली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ लेटा है। उसने पीछे देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे में कुछ नजर न आया। उसने अपनी मुट्ठी खौफ से भींच ली। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा। पीछे मुड़ कर देखा, मगर वहां कोई ना था। खौफ उसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। उसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और साजिद के कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा ना खोला। अचानक शहर के कमरे से एक चीख की आवाज आई। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। शहर, तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खटखटाने लगा, मगर कोई जवाब न आया। चीख भी गायब हो गई। पुरस्रार खामोशी ने आ घेरा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई ना था। हाथ में मौजूद कैंडल हवा के झोंकों से बुझने को तैयार थी। तानिया का दरवाजा अध खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहां तानिया मौजूद ना थी। तानिया, उसने पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो? उसने नीचे झांकते हुए पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। आहट मजीद वाज़ेह हो गई। वो लरजीदा कदमों के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। वो नंगे पांव था, मगर जब भी वो नीचे स्टेप पर कदम रखता, एक आहट सुनाई देती। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज थी। उसने अपने आगे पीछे देखा, मगर कोई नजर न आया। एक तुंद खू हवा का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने आ घेरा। हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मगर जब वो उसके पास गया तो दस्तक की आवाज गुल हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा तो एक साया किचन में जाता दिखाई दिया।
وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا۔ وہاں تانیہ تھی، جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تانیہ نے گھبرا کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈز بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا، کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا، مگر تند خو ہوائیں مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے دودھیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بغور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تم پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے زیب تن کیے بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور ساجد اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر؟ تمہاری یہ حالت کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں 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 وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں؟ بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، اب یہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ساجد کی بات پر دونوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے بادل ان کے سر پر ہوں۔ وہ چل رہے تھے۔ اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ خون کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگی۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھی۔ سحر کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کروا دیا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کی بجلی کی چمک اندھیرا کر دیتی۔ اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے، مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے ان کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ تو تم مگر تم تو، ساجد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم واجد نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں واجد ہی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ ورنہ، ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے گلدان کو اس پر پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی۔
जब इतनी जोर से मारोगे तो खून तो बहेगा ना। उफ। सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश, कैसी लाश? वाजिद चिल्ला कर बोला। यार, हमें जितना जल्दी हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में जरूर कुछ ना कुछ है, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, साजिद ने वाजिह तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में कहां जाएंगे हम? वाजिद ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तानिया ने कहा। सहर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार, दरवाजा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर बेसूद। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं है। एक खिसियानी हंसी हवा में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहां कोई ना था। बिजली की चमक भी उस आवाज के मुजस्सिम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में जाहिर हुआ, फिर सहर की शक्ल में नजर आया, और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। सबने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी, मगर रास्ता ना मिला। चीखों की आवाज तेज से तेज हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंख से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज सुनने से कासिर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। सियाही की जगह रोशनाई ने ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाज हवेली के अंदर सुनाई दे रही थी। 4 लाशें उनमें रखी जा चुकी थी। सब उन लाशों की हालत को देखकर हैरान थे। 3 की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों ने अपनी नफ्स काट ली थी। जिस्म पर किसी भी किस्म की खराशों के निशानात ना थे, सिवाय एक लाश के। उसका सर दर्द से जुदा था। एक तेजदार खंजर से उसका सर काटा गया था। खंजर भी आले के पास से मिला, मगर उन पर चारों की उंगलियों के निशानात थे। उसी खंजर से सबकी नफ्स काटी गई थी, या फिर खुद उन्होंने काटी थी। उस केस को सुलझाने में पुलिस नाकाम रही। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान सजील शरीफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।